ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ جب بھی کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو کیا کہتے ہیں رپلائی میں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے بتائیں؟ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ کیا میننگز ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آئیں سب سے پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب نے مل کر زیادہ سے زیادہ زندگی میں درود پاک پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے جو واقعہ سننا ہے نا، بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ایک چیز کا ذکر ہے۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ سب میں سے سوتا کون کون ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، سارے ہی سوتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس سونے کے دوران ڈریم کون کون دیکھتا ہے؟ ہاں، کئی بچوں کو ڈریمز آتے ہیں۔ بسا اوقات تو ڈریمز بڑے اچھے ہوتے ہیں، بیوٹیفل ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ڈر لگتا ہے، ڈر جاتا ہے نا بندہ ڈریم کے اندر، آنکھ کھل جاتی ہے۔ آج ہم نے جو واقعہ سننا ہے نا، وہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ کس کا واقعہ ہے؟ کنگ کا واقعہ ہے، اور اس کنگ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ کنگ کون تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یمن میں تبا خاندان کے بعد ربیعہ بن نذر یہ یمن کا فرما روا مقرر ہوا، بادشاہ مقرر ہوا، حاکم مقرر ہوا۔ اب جب یہ جا کر اپنے تخت پر بیٹھا، بڑا خوش ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف میں غلام، نوکر، چاکر، کوئی پنکھا دے رہا ہے، کبھی جناب یہ حکم دے رہا ہے مجھے آج فلاں کھانا کھانا ہے، اس کے لیے فلاں کھانا لایا جاتا، کہتا فلاں مشروب پینا ہے، اس کے لیے وہ مشروب تیار کیا جاتا، اس کے لیے نرم نرم بستر لگائے جاتے، اس کے لیے سواری کا اہتمام کیا جاتا۔ وہ کہتا میں نے شکار کے لیے جانا ہے، تو گویا اس کے لیے اہتمام کیا جاتا، ایک لشکر کے ساتھ وہ شکار کے لیے جاتا تھا۔ اس طریقے سے وہ بادشاہی کرنا شروع ہو گیا۔ رات کو اپنے آرام دہ بستر پر اپنے فل لگزری کمرے کے اندر آرام کیا کرتا تھا، مگر ایک رات جب وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنے نرم نرم بستر پر جیسے ہی لیٹا، اس کی آنکھ لگی، اور جب وہ سو گیا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ مگر جب وہ خواب دیکھا نا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، اور رات کو بہت کانپنے لگا، خوف زدہ ہو گیا، فوراً سے ادھر ادھر چہل قدمی شروع کر دی، اپنے غلاموں کو، اپنے وزراء کو اعلان کیا کہ جلدی سارے جمع ہو جاؤ۔ سارے پریشان ہو گئے، رات کے اس پہر بادشاہ کو کیا ہو گیا اچانک سے، ایسا کیا خواب بادشاہ نے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے جیسے ہی صبح ہوئی اپنے وزراء کو، اپنے غلاموں کو اعلان کیا جلدی سے ہمارے سارے ملک میں اعلان کروا دیا جائے، جتنے بھی جادوگر ہیں، جتنے بھی کاہن ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے۔ وزیر نے اعلان کر دیا، سارے ملک کے جادوگر، کاہن، یہ سب بادشاہ کے دربار میں جمع ہو گئے۔ اب بادشاہ کا دربار لگتا ہے، ایک طرف بادشاہ کے وزراء موجود ہیں، وزراء کے مشیر موجود ہیں، دربار سجا ہوا ہے، جادوگر بھی آ چکے ہیں، کاہن بھی آ چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کو بڑے دھیان سے سننا، بڑے غور سے سننا، میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں۔
سارے ہول کے اندر ایک سناٹا چھایا ہوا ہے. اب جناب بادشاہ نے ایک اعلان کیا, اور وہ اعلان کیا تھا, بادشاہ نے کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے, مجھے میرا وہ خواب بھی بتاؤ اور اس خواب کی تعبیر بھی بتاؤ. عجیب سا اعلان تھا, سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے, ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا ہے. لیکن چونکہ بادشاہ کا اعلان تھا, سارے جادوگر, سارے کاہن ڈر رہے تھے کہ اب اگر بادشاہ کو ہم نہ بتا سکے تو بادشاہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. سارے ڈر رہے تھے. لیکن چند جادوگروں نے ہمت کی اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اگر جان کی امان پائیں تو کچھ عرض کریں. بادشاہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو, جلدی کہو. کہنے لگے کہ ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں ان میں کوئی بھی ایسے شخص موجود نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے کہ آج رات آپ نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے. بادشاہ نے کہا میں کوئی ایکسکیوز قبول نہیں کروں گا, مجھے میرا خواب سنایا جائے اور اس کی تعبیر بھی بتائی جائے. جادوگروں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے ملک میں 2 ایسے شخص ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں, آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے اور یہ بھی بتا دیں گے کہ جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے. بادشاہ نے اعلان کیا وہ کون ہیں, ان کو فوراً بلوایا جائے. بتایا گیا کہ ان میں سے ایک شخص کا نام ہے شک اور دوسرے کا نام ہے ستیح. کیا نام ہے؟ شک اور ستیح. شک جو ہے اس کا تعلق بنی انمار سے ہے اور ستی جو ہے وہ قبیلہ غسال کا رہنے والا ہے. بادشاہ نے کہا ان دونوں کو فوراً بلوایا جائے. اچھا جناب, فوراً سے قاصد شک اور ستی کے نام پیغام لے کر جاتا ہے اور دونوں کو بلاوا بھیج دیا جاتا ہے کہ بادشاہ نے طلب کیا ہے فوراً سے دربار میں پہنچو. اب جناب ستی جو ہے وہ شک سے پہلے دربار میں پہنچ جاتا ہے. جیسے ہی ستی دربار میں پہنچتا ہے نا تو بادشاہ تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہے, کبھی یہاں سے وہاں ٹہل رہا ہے, کبھی ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے. ستی کے آتے ہی بادشاہ نے کہا جلدی سے میرے سامنے اس کو پیش کیا جائے. بادشاہ کے سامنے ستی کو حاضر کیا جاتا ہے. بادشاہ نے کہا ستی مجھے یہ بتایا جائے کہ آج رات میں نے کیا خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اب جیسے ہی ستی نے خواب بیان کرنا شروع کیا, بادشاہ تو غور سے اس کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ تو وہی خواب بیان کر رہا ہے جو میں نے آج رات خواب میں دیکھا تھا اور اس خواب کو دیکھ کر میں ڈر گیا تھا, یہ وہی تو خواب بیان کر رہا ہے. ستی نے کہا اے بادشاہ سلامت, رأیت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تہامہ فأفلت منها كل ذات جمجمہ. اب جیسے ہی ستی نے خواب بیان کیا, اے بادشاہ تو نے خواب میں آگ کے شعلے اور بھڑکتے ہوئے انگارے دیکھے ہیں جو اندھیرے سے نکل کر سرزمین تہامہ میں گرتے ہیں اور وہ ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے ہیں. اب جیسے ہی بادشاہ نے یہ سنا نا, بادشاہ تو اپنے تخت پر اچھل کر بیٹھ گیا. ہاں میں نے یہی خواب دیکھا ہے, تم بالکل درست کہہ رہے ہو, تم جو کہہ رہے ہو وہی خواب میں نے دیکھا ہے اور اس خواب نے مجھے گھڑبڑا کر اٹھا دیا اور میں بہت ڈر گیا. اب بادشاہ بے چین اور بے قرار ہو کر کہتا ہے مجھے فوراً سے اس خواب کی تعبیر بھی بتاؤ. اب ستی جو ہے وہ خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات میں حلفیہ بیان کرتا ہوں. اے بادشاہ, حبشہ کے رہنے والے لوگ تمہارے ملک میں اتریں گے اور ابین سے جرش تک وہ قبضہ کر لیں گے. بادشاہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, میری فوج ان کا مقابلہ کرے گی. ستی خاموش ہو جاتا ہے. کچھ دیر میں بادشاہ کا ابال کم ہو گیا تھا. اب ستی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بادشاہ سلامت, اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا. اب بادشاہ کہتا ہے کیا واقعی ایسا ہوگا؟ ستی نے کہا جی بادشاہ بالکل ایسا ہی ہوگا. اب بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا ایسا میری سلطنت کے دوران ہی ہو جائے گا؟ اب ستی نے جو جواب دیا نا اس سے بادشاہ کو کچھ راحت ملی. وہ کہنے لگا بادشاہ تمہارے دور سلطنت میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ تمہارے دور سلطنت کے تقریباً 60 سے 70 سال کے بعد ایسا ہوگا. بادشاہ کہتا اچھا, اگر ایسا ہوگا تو جو لوگ اس حکومت پر قبضہ کریں گے کیا ان کا قبضہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا؟ اب جب بادشاہ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی حکومت 70 سے 75 سال تک رہے گی اور پھر
ان کو ملک یمن سے باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ اے ستی مجھے یہ بتاؤ کہ ان کو یہ کون نکالے گا؟ تو ستی کہتا ہے ان کو ذی یزن کی اولاد جو عدن سے نکلے گی اور حبشہ کے ایک ایک فرد کو پکڑ کر یمن سے باہر نکال دے گی اور ملک یمن پر قبضہ کر لے گی۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ کیا ان کا قبضہ ہمیشہ قائم رہے گا؟ ستی کہنے لگا نہیں، ان کا قبضہ بھی ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ اچھا، اگر ان کا قبضہ بھی ہمیشہ قائم نہیں رہے گا تو ان کو کون ملک سے باہر نکالے گا؟ اب جو ستی نے اعلان کیا نا، بادشاہ سنتا رہ گیا کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے ستی۔ ستی نے جواب دیا نبی ذکی یأتیہ الوحی من قبل العلی۔ ستی نے کہا کہ ایک نبی جو پاک نہاد ہوگا، وہ بڑا پاکیزہ ہوگا، وہ پاک دامن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی طرف وحی بھیجی جائے گی۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا اے ستی یہ بتاؤ یہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہوگا؟ تو ستی نے جواب دیا یہ غالب بن فہر بن مالک کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کی حکومت زمانے کے اختتام تک جاری رہے گی۔ اب بادشاہ کو اور حیرانگی ہوئی، اے ستی یہ بتاؤ کیا دنیا ختم بھی ہو جائے گی؟ یہ زمانہ ختم ہو جائے گا؟ ستی نے جواب دیا بے شک وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، نیکوکار سعادت مندوں میں سے ہوں گے اور گناہ گار بد کردار بدبختوں میں سے ہوں گے۔ اسی دوران شک بھی پہنچ گیا، چونکہ بادشاہ نے اس کو بھی بلوایا تھا۔ اب شک جب وہاں پر پہنچا، بادشاہ نے اس کو الگ سے بلایا اور سارے سوال و جواب وہی اس سے پوچھے۔ اے شک مجھے یہ بتاؤ آج رات میں نے بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ اس نے بھی وہی خواب سنایا کہ بادشاہ تم نے بھڑکتے ہوئے انگارے اور آگ کے شعلے دیکھے ہیں۔ اس طریقے سے وہ سارا ماجرا سنا دیا۔ بادشاہ نے بھی اسی سے وہی سوال کیے، جو چیزیں ستی نے بیان کی تھی نا وہی بات شک نے بیان کی۔ اور جو ستی تھا نا اس نے بڑی طویل زندگی پائی تھی، بڑی طویل عمر پائی تھی۔ جی بیٹا، عمر کیا تھی؟ ان کی عمر کیا تھی؟ ہاں ان کی عمر کیا تھی ایگزیکٹ یہ تو نہیں ملتا کہ ان کی عمر کیا تھی، لیکن یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تک یہ دنیا میں موجود رہا تھا۔ اور پھر آگے کیا ہوا یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ ستی نے جو بات بادشاہ سے کہی اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ بروز قیامت جو نیکوکار ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، وہ سعادت مندوں میں سے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی نیک کام کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، والدین کا ہاتھ چومنا چاہیے، ماں کے پاؤں کو چومنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس طریقے کے اعمال کریں، جھوٹ بولیں، بچوں کی چغلیاں کریں، ایک دوسرے کو دھکا دیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں، ایک دوسرے کی چیزیں چھین لیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بدبختوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو ہمیں اچھی اور ستھری باتیں کرنی ہیں، ہمیں اچھی عادتیں اپنانی ہیں تاکہ ہم بھی سعادت مندوں میں سے ہوں۔ ہم سعادت مندوں میں سے ہوں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، اب ستی نے جو ایک بات بادشاہ سے کہی اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے چاہیے، ہمیں بھی اچھی اچھی چیزیں ایڈاپٹ کرنی چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، والدین کے ہاتھ چومنے چاہیے، ماں کے پیر کو چومنا چاہیے، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ نبی پاک کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم سب کہتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ
ہمارا نبی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یوسف بھائی جی بیٹا. ستی تو زندہ تھا, پھر کیا ہوا؟ ہاں, ستی تو زندہ تھا, پھر کیا ہوا؟ ستی نے تو لمبی عمر پائی تھی, اور اس کے بعد بھی ایک خواب دیکھا گیا تھا, اور وہ خواب جس شخص نے دیکھا تھا اس کا نام تھا نوشیروان. کیا نام تھا؟ نوشیروان. بھائی جی بیٹا. وہ خواب کیا تھا؟ چلیں اس خواب کی صرف یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نوشیروان نے جو خواب دیکھا تھا نا, وہ دیکھا تھا کہ اس کے محل میں زلزلہ آ گیا تھا اور اس کے محل کے کنگرے گر گئے تھے. آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلے سلسلے میں بتاؤں گا. اور اسی کے ساتھ اب وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں آپ سب کے من پسندیدہ سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے, کیا نام ہے؟ سوالات کا خزانہ. اور یہ خزانہ چھپا ہوا کہاں ہے؟ ایسے ہی باکسز میں آپ کے سراؤنڈنگ میں چھپایا گیا ہے. آپ نے ان باکسز کو تلاش کرنا ہے, اس سوالات کے خزانے کو نکال کر لانا ہے, اور جس کو وہ مل جائے وہ ہمارے قریب آ جائے. دھیان رکھیے گا, درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, کسی کو دھکا وغیرہ نہ لگے. اور اسی کے ساتھ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 2 منٹ کے اندر آپ نے تلاش کرنا ہے. آرام سے بیٹا, آرام سے. واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم. شاباش, درود پاک پڑھتے رہیں. ماشاءاللہ. سیکھیں کیسے جینا, درود پاک پڑھتے ہوئے ڈھونڈیں گے تو جلدی مل جائے گا. تلاش کریں, تلاش کریں, ایک دوسرے کو نہ دیکھیں. آرام آرام سے درود پاک پڑھتے رہیں. ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اور اس طرف بھی ہو سکتا ہے. سارے اولیاء سے ارے پیار ہے. گڈے کو بھی مل گیا. ارے واہ بھائی واہ. بھائی چھوٹے چھوٹے بچے تلاش کر کے لا رہے ہیں, آپ لوگ کہاں ہو؟ ارے واہ بھائی واہ. چلے جن کو مل جائے وہ یہاں پر کھڑے رہیں گے, باقی تلاش کریں, جلدی جلدی تلاش کریں. شاباش, تلاش کرتے رہیں گے. سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم. چلو سبق ہم سیکھیں, چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں چلو سبق ہم. ہم کو تو سارے انبیاء جلدی تلاش کریں, ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے, جلدی کیجیے گا. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اسٹاپ. رک جائیں گے سارے, جلدی سے آ جائیں. شاباش, جلدی سے آ جائیں, جلدی سے آ جائیں. اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. جس کو باکسز مل گئے وہ یہاں پر آ جائے, باقی سارے بچے بیٹھ جائیں گے. جنہوں نے سوالات کا خزانہ تلاش کیا وہ اس طرف, باقی سارے بچے بیٹھیں گے. چلیں جناب, اب بڑھتے ہیں ہمارے سوالات کے خزانہ تلاش کرنے والے پارٹیسپیٹ کی جانب. اپنا نام بتائیں گے. محمد حسنین رضا. محمد حسنین رضا. دیکھتے ہیں محمد حسنین رضا نے کون سا خزانہ تلاش کیا ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے ہم سوال کی پرچی کھولیں گے, اور سوال کیا ہے آپ خود پڑھیں گے. یمن میں طبا خاندان کے بعد جس بادشاہ نے حکومت کی اس بادشاہ کا نام بتائیں. 26 سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ جواب نہیں دے سکے تو پھر ہم کسی اور کی جانب جائیں گے. بیٹا بیٹھ جائیں گے, جس کو آتا ہے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. جلدی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. رافع. رافع نام تھا اس بادشاہ کا, رافع نام تھا. سیکھیں کیسے جینا ہے, بادشاہ کا نام آپ نے بتانا ہے. خزانہ آپ نے تلاش کیا ہے نا بھائی, تو نام آپ نے بتانا ہے نا.
ٹائم آپ کا گزر چکا. جی جناب, یہ سوال کس کو پاس کریں گے؟ رافع کون ہے بھائی؟ رافع آ جائیں. چلیں رافع بھائی جواب بتائیں گے. میرا نام عبدالرافع ٹھیک ہے. ہے. ربیعہ بادشاہ کا نام. ربیعہ بن نذر بادشاہ کا نام تھا. جواب درست دے دیا ہے. چلے اپنے لیے ایک تحفہ پسند کریں گے. جو تحفہ چاہیے ایک بیٹا پسند کر لیں گے. چلیں جناب اگلے پارٹیسپیٹ کی جانب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون سا سوال کا خزانہ تلاش کیا ہے. محمد صادق. محمد صادق تلاش کیا ہے؟ ارے نہیں, اپنا نام بتا رہے ہیں. اچھا بھائی, محمد صادق بھائی نے دیکھتے ہیں کیا سوال نکالا ہے. محمد صادق بھائی کے لیے سوالات کے خزانے میں سے سوال نکلا ہے. ایک رات بادشاہ پریشان ہو کر کیوں اٹھ گیا تھا؟ خواب, ڈرونی خواب دیکھا تھا اس نے. اس نے ایک بیڈ ڈریم دیکھا تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں بھائی آپ بھی اپنے لیے ایک تحفہ پسند کر لیں. نیکسٹ پارٹیسپینٹ آپ نے تلاش کیا ہے. ارے واہ بھائی واہ, کیا نام ہے آپ کا؟ عمر. محمد عمر. محمد عمر بھائی مائک پکڑیں گے. دیکھتے ہیں محمد عمر بھائی نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے. عمر بھائی کے لیے سوال ہے, آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ کون ہوگا بھائی؟ آخرت میں کون کامیاب ہوگا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. چلے عمر بھائی کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں. اچھے کام کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے یا برے کام کرنے والے لوگ؟ کون کامیاب ہوگا؟ اچھا کام کرنے والا. اچھا کام کرنے والا. جواب درست مانتے ہیں. عمر بھائی کے لیے تحفہ. عمر بھائی کیا پسند کریں گے؟ ارے واہ, کلر پینٹنگ, ویری گڈ. چلو عمر بھائی بھی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. نیکسٹ پارٹیسپیٹ دیکھتے ہیں گڑیا نے کیا تلاش کیا. سیدھے ہاتھ سے دیں گی بیٹا. اپنا نام بھی بتائیں گی. سماما. سماما نے تو پہلے بھی تلاش کیا تھا خزانہ. ہاں سماما خزانے کے پیچھے لگی رہتی ہو, کیا کرتی ہو؟ ہاں دیکھتے ہیں کہ سماما کے لیے کون سا خزانہ نکلا ہے اور سوالات کے خزانوں میں سے کون سا سوال نکل آیا ہے. چلیں سماما خود پڑھیں گے اپنا سوال. ربیہ کے محل میں جن دو لوگوں کو بلایا گیا تھا ان کے دو کا نام بتائیں. ربیہ بادشاہ کے محل میں جن دو لوگوں کو بلایا گیا تھا ان کا نام بتائیں گی. شخص ستی. شخص ستی یا شک اور ستی؟ شک اور ستی. شک اور ستی. جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جناب اپنے لیے تحفہ پسند کریں گی. کلرز, آپ بھی اپنے لیے پینٹنگ پسند کر رہی ہیں. چلیں جناب یہ لیں واٹر کلر پینٹنگ. اگلے پارٹیسپیٹ کی طرف. میرا نام صالحہ ہے. ان کا نام صالحہ ہے. دیکھتے ہیں صالحہ کے لیے کیا سوال نکلا ہے. بادشاہ نے جادوگروں, کاہنوں, نجومیوں سے کیا پوچھا تھا؟ کہ وہ ان کا خواب بتائیں. جی, اور اس کی تعبیر کریں. بادشاہ نے اپنا خواب اور اس کی تعبیر پوچھی تھی. جواب یہ بھی درست مانتے ہیں. اپنے لیے تحفہ پسند کریں گی. چلیں جی آپ نے بھی اپنے لیے واٹر کلر پینٹنگز پسند کی ہیں, اپنا تحفہ لیں گی. اور اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.